میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام شہنشاہ سخن۔ شہنشاہ سخن یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی کو کہا جاتا ہے۔ آپ کو بڑے بڑے شعراء نے، بڑے بڑے ادیبوں نے شہنشاہ سخن کا لقب دیا۔ شہنشاہ سخن یعنی شاعری کا بادشاہ، اور بلا شبہ آپ بہت بڑے شاعر تھے۔ اتنی کمال کی شاعری، ایسی نعتیں لکھنا، یقیناً یہ فضل مولا سے ممکن تھا، عطائے مصطفیٰ سے یہ ہو رہا تھا۔ اور آپ نے جو نعتیں لکھی ہیں، ایسا دریائے عشق رسول گویا بہا دیا کہ آج تک اس کی لہریں موجیں مار رہی ہیں اور امت اس سے مستفیض ہو رہی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جیسے جیسے دور آگے بڑھتا جا رہا ہے، اردو لوگوں کی مشکل ہوتی جا رہی ہے، یعنی سمجھنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے، اردو بولنے میں دقت ہو رہی ہے، پریشانی ہے اور مسائل ہیں، آپ جانتے ہیں ان باتوں کو۔ تو مدنی چینل کی یہ کوشش ہے کہ آپ کو بزرگوں سے کنیکٹڈ رکھا جائے، ان کی شاعری، ان کی کتابیں، ان کی تحریریں، ان کی باتیں، ان کی زندگی، ان کی لائف اور ان کے اسٹائل سے ہم جڑے رہیں گے تو ہم اپنے بڑوں سے جڑے رہیں گے۔ اس حوالے سے یہ بھی ایک کاوش ہے کہ شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری، اور آپ نے جو اس میں اشعار کہے، ان کی کیا میننگز ہیں، کیا معنی ہیں، اور اسپیشلی اس میں جو عشق رسول ہے، اللہ کے رسول کی محبت اور ان سے ایک لگاؤ اور لگن کا معاملہ ہے، یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے آپ کو سمجھایا جائے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، پچھلے چند پروگرام سے ہمارا ایک کلام جاری ہے جس کے 65 اشعار ہیں، 65 اشعار، بہت زبردست کلام ہے جس کا مطلع ہے: جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاث، ہوتے ہیں کچھ اور ساما الغیاث۔ اس کلام کے چند اشعار ہر پروگرام میں ہم آپ کے سامنے پڑھ بھی رہے ہیں طرز میں، اور ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اسکرین پر بھی آپ کو اشعار بھی دکھائے جاتے ہیں اور مشکل الفاظ کے میننگز بھی دکھائے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنا ویری ایزی ہو جائے، بہت آسان ہو جائے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم تقریباً 10 اشعار آپ کو سنائیں گے بھی طرز میں، اور ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کریں گے۔ یاد رہے، اس کلام میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تک ہر عضو پاک سے مدد طلب کی گئی ہے، استغاثہ کیا گیا ہے کہ اللہ پاک نے جو آپ کو عنایتیں فرمائی ہیں، جو اختیارات دیے ہیں، اس میں سے اس گناہگار کو بھی عطا فرمائیے، اور ہر عضو کی بارگاہ میں جا کر عرض کی ہے۔ اور پھر آگے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک لباس، امامہ، دامن، تو مبارک نالین، تو نالین کی جو ڈوری ہوتی ہے جس کو ہم تسمہ وغیرہ کہتے ہیں، اس سے بھی استغاثہ کیا گیا ہے۔ یہ محبت ہوتی ہے جب کسی سے، تو پھر اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ ایون کنگھی مبارک کے لیے بھی شعر ہے، کنگھی سے بھی استغاثہ ہے کہ آپ ہماری مدد کیجئے، کہ جس کو حضور سے نسبت ہو جاتی ہے وہ پھر عام چیز نہیں رہتی، وہ خاص ہو جاتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آج کے پہلے اشعار آئیے طرز میں آپ کو سناتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی وضاحت سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاث، جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاث، ہوتے ہیں کچھ اور ساما الغیاث، پھر بہائے انگلیاں انہار فیض، پھر بہائے انگلیاں انہار فیض، پیاس سے ہونٹوں پہ ہے جاں الغیاث، پیاس سے ہونٹوں پہ ہے جاں
الغیاث، جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاث، بحر حق اے ناخن عقدہ کشا، بغیر حق اے ناخن عقدہ کشا، مشکلیں ہو جائیں آسان الغیاث، مشکلیں ہو جائیں آسان الغیاث، جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاث، سینہ پر نور صدقہ نور کا، سینہ پر نور صدقہ نور کا، بے ضیاء سینہ ہے ویراں الغیاث، بے ضیاء سینہ ہے ویراں الغیاث، جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاث، قلب انور تجھ کو سب کی فکر ہے، قلب انور تجھ کو سب کی فکر ہے، کر دے بے فکری کے ساما الغیاث، کر دے بے فکری کے ساما الغیاث، جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاث، اے جگر تجھ کو غلاموں کا ہے درد، اے جگر تجھ کو غلاموں کا ہے درد، میرے دکھ کا بھی ہو درماں الغیاث، میرے دکھ کا بھی ہو درماں الغیاث، جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاث۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کی کچھ وضاحت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے کچھ اشعار طرز میں سنے، اب آئیے ان کی وضاحت سنتے ہیں، تشریح سنتے ہیں۔ مشکل الفاظ کو پہلے سمجھنا ہوتا ہے، یاد رہے کسی بھی شعر کو سمجھنا ہو تو پہلے اس کے مشکل الفاظ کو دیکھ لیں اور پہلے ان کو سمجھ لیں، پھر آپ کو 50% تو شعر ویسے ہی سمجھ آ جائے گا۔ اگر مشکل لفظ سمجھ میں آ گیا پھر آپ شعر کے حوالے سے مزید جو ڈیٹیل ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو اب جو پہلا شعر ہے ہمارے سامنے، اس میں شہنشاہ سخن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ پھر بہائیں انگلیاں انہار فیض، پھر بہائیں انگلیاں انہار فیض، پیاس سے ہونٹوں پہ ہے جاں الغیاث۔ یہ وہی انگلیاں ہیں کہ جنہوں نے کئی مرتبہ اپنے دیوانوں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے، صحابہ اکرام علیہم رضوان کے لیے مشکل وقت میں پانی یہاں سے بہا، دریائے رحمت جاری ہوا، صحابہ اکرام ٹوٹ پڑتے تھے ان انگلیوں کے پانی پر، پیاس اپنی بجھاتے تھے، برتن بھرتے تھے، جانوروں کو پلاتے تھے، اور دنیا کا سب سے افضل ترین پانی، یہ بھی یاد رہے ناظرین کہ یہ وہی پانی ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہاتھوں سے نکلا۔ اس سے افضل پانی کوئی نہیں ہے جو پیارے نبی کے ہاتھوں سے دریا جاری ہوا۔ اور اعلیٰ حضرت بھی کہتے ہیں نا اس کے بارے میں کہ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ۔ ایک اور جگہ پر کہتے ہیں کہ نور کے چشم لہرائیں دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ انہی انگلیوں سے عرض کر رہے ہیں کہ پھر بہائیں انگلیاں انہار فیض۔ انہار نہر کی جمع ہے، فیض جو عطا ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت ہے، اسے فیض کہا جائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پہلے نہر بہتی رہی ان انگلیوں سے، ایک بار پھر ہم غلاموں کے لیے یہ نظارہ ہو جائے اور ہم غلاموں پر کرم کی بارش ہو جائے، کرم کی نہر جاری ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ پیاس سے ہونٹوں پہ ہے جاں الغیاث۔ جب کوئی بہت زیادہ پیاسا ہوتا ہے تو گویا اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی جان تو ہونٹوں پر ہے، یعنی ابھی یہ مرا کہ مرا۔ تو یہ محاورہ ہے ہونٹوں پہ جان ہونا،
یعنی میں مرنے والا ہوں. پیاس کون سی پیاس؟ یہاں مراد رحمت کی پیاس ہے، کرم کی پیاس ہے، فضل کی پیاس ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ان کے رب عز و جل کا کرم نہ ہو تو پھر تباہی سے، بربادی سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا. ہمارا تباہ حال اور برا ہو جائے تو کرم ہو جائے انگلیوں سے، ہمیں بھی فیض مل جائے اور پیاس ہماری بجھ جائے. اگلے شعر میں کہتے ہیں اب ناخن مبارک کی بارگاہ میں حاضری ہے. اب غور کیجئے، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بغل مبارک کی بارگاہ میں حاضری دی تھی، پھر بازو کی بارگاہ میں، پھر کندھوں مبارک کی بات ہو گئی تھی، پھر دست مبارک کی بات ہو گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریر دست، ہاتھوں کی لکیروں کی بارگاہ میں حاضری ہو گئی، پھر انگلیوں کی بارگاہ میں حاضری ہو گئی. اب ناخنوں کی شان بیان ہو رہی اور ان سے استغاثہ ہو رہا ہے. عرض کرتے ہیں بہر حق اے ناخن اے عقدہ کشا، بہر حق اے ناخن اے عقدہ کشا، مشکلیں ہو جائیں آساں الغیاث. بہر حق یعنی اللہ کا واسطہ. حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے الحق. تو بہر حق یعنی حق کے لیے، حق کے واسطے، خدا کے لیے. جیسے ہم کہتے ہیں، کہہ رہے ہیں خدا کے لیے اے ناخن پاک، یہ وہ ناخن ہے جو اے عقدہ کشا. عقدہ یعنی مشکل، کشا مانے اسے ختم کرنے والا. عقدہ ویسے گرا کو کہتے ہیں، گرا جو ہوتی ہے گانٹھ بن جاتی ہے، اسے انگلیوں سے، ناخنوں سے کھولتے ہیں نا. تو کہہ رہے ہیں یہ وہ ناخن ہے جو تکلیفوں کی، مشکلوں کی گانٹھیں کھول دیتے ہیں، عقدہ کھول دیتے ہیں، پریشانیاں دور کر دیتے ہیں. ان سے کہہ رہے ہیں کہ مشکلیں ہو جائیں آسان الغیاث، مشکلیں ہماری آسان ہو جائیں اور ہمارے مسئلے حل ہو جائیں. الغیاث کا میں نے کئی بار عرض کیا ہے کہ معنی آپ کیا کریں المدد. نارمل اس کا آسان مطلب ہے المدد، ہماری مدد کیجیے. جس شعر میں بھی آئے گا، ہر شعر میں آ رہا ہے ظاہر ہے، تو یہ مطلب اس کا المدد ہے. اگلے شعر میں اب آ رہے ہیں سینہ مبارک کی بارگاہ میں. یہ جو حصہ ہوتا ہے پیٹ کے اوپر، یہ سینہ ہوتا ہے، پیارے نبی کا پرنور سینہ. اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں سینہ پرنور صدقہ نور کا، سینہ پرنور صدقہ نور کا، بے ضیا سینہ ہے ویراں الغیاث. اے مبارک سینے، پرنور سینے، پرنور یعنی نور سے بھرے ہوئے سینے، صدقہ نور کا، نور کا صدقہ عطا کر دے مجھے، نور کا کچھ صدقہ، کوئی مجھے بھی حصہ عطا کر دے، کیونکہ بے ضیا سینہ ہے ویراں. میرا جو سینہ ہے وہ بے ضیا ہے. بے ضیا مانے بے روشن، اندھیرا، ضیا روشنی کو کہتے ہیں، اور یہ بے ضیا سینہ ویراں ہے، اس میں کوئی نور نہیں، کوئی نیکی نہیں، کوئی اچھا عمل نہیں، دل ہے تو وہ بھی کالا پڑ چکا ہے. تو آپ میرے معاملے کو اچھا کر دیجئے اور میرے سینے کو پر نور بنا دیجئے. اگلے شعر میں کہتے ہیں قلب انور تجھ کو سب کی فکر ہے. آئے ہائے ہائے، قلب یعنی دل، دل کی بارگاہ میں حاضری ہے. سبحان اللہ، کیسا قلب ہوگا کائنات کے سب سے عظیم ترین انسان کا، محبوب رحمان کا قلب کیسا پر نور ہوگا. سوچئے تو صحیح، اس قلب کی بارگاہ میں، دل کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور عرض کرتے ہیں قلب انور تجھ کو سب کی فکر ہے، آہا کر دے بے فکری کے ساما الغیاث. اے مبارک دل، تجھے تو سب کی فکر ہے، تو روتا رہا، تو دھڑکتا رہا امت کے لیے، تو ہمارے لیے دعائیں کرتا رہا. یہ وہی تو دل ہے جو ہمارے لیے سوزاں رہتا تھا، دھڑکتا رہتا تھا، دعا گو رہتا تھا، فکر امت میں راتوں کو رلاتا تھا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دل قلب انور تجھ کو سب کی فکر ہے، کر دے بے فکری کے ساما. ہمارے لیے ایسے کام ہو جائیں، بے فکری کے سامان کر دے، ہم بے فکر ہو جائیں، ہمارا ایمان بھی سلامت ہو جائے، ہمارے قبر و حشر کے سب معاملات بھی اچھے ہو جائیں، دنیا میں بھی آسانیاں ہو جائیں. ایسا کوئی کام کر دیجئے. آپ تو قلب مصطفیٰ ہیں، آپ تو پیارے مصطفیٰ کے سینے میں دھڑکتے ہیں، ہم پر بھی کرم فرما دیجئے. سبحان اللہ. اب چلتے ہیں جگر مبارک کی بارگاہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر مبارک سے عرض کرتے ہیں اے جگر تجھ کو غلاموں کا ہے درد، اے جگر تجھ کو غلاموں کا ہے درد، میرے دکھ کا بھی ہو درما الغیاث. جگر مبارک سے کہہ رہے ہیں کہ تجھے تو غلاموں کا درد ہے. درد ہونا یعنی کسی کا احساس ہونا. ہم غلاموں کا احساس ہے کہ یہ پھنس نہ جائیں، یہ مر نہ جائیں، یہ تباہ نہ ہو جائیں. ہم غلاموں کا درد تھا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. تو کہہ رہے ہیں کہ اے جگر تجھ کو غلاموں کا ہے درد، میرے دکھ کا بھی ہو درما. درما یعنی مسئلہ حل ہو، یعنی اس دکھ کا مداوع ہو، اس دکھ کو ختم کرنے کی کوئی سعی ہو، کوئی کام ہو، تاکہ میرا دکھ ختم ہو، جو میرے دکھ ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ ختم ہو جائیں.
اور میرا معاملہ آسان ہو جائے، میری مدد فرمائیے۔ آئیے مزید کچھ اشعار آپ کو طرز میں سنائیں، پھر انشاءاللہ ان کی وضاحت سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاث، ہوتے ہیں کچھ اور ساما الغیاث، اے شکم بھر پیٹ صدقہ نور کا، اے شکم بھر پیٹ صدقہ نور کا، پیٹ بھر اے کان احسان الغیاث، پیٹ بھر اے کان احسان الغیاث، جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاث، پشت والا میری پشتی پر ہو تو، پشت والا میری پشتی پر ہو تو، روبرو ہے غم کے ساما الغیاث، روبرو ہے غم کے ساما الغیاث، جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاث، مہر پوچھتے پاک میں تجھ پر فدا، مہر پوچھتے پاک میں تجھ پر فدا، دے دے آزادی کا فرمان الغیاث، دے دے آزادی کا فرمان الغیاث، جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاث، تیرے صدقے اے کمر بستہ کمر، تیرے صدقے اے کمر بستہ کمر، ٹوٹی کمروں کا ہو درمال غیاث، ٹوٹی کمروں کا ہو درمال غیاث، جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاث، پائے انور اے سرفرازی کی جان، پائے انور اے سرفرازی کی جان، میں شکستہ پاہوں جانا الغیاث، میں شکستہ پاہوں جانا الغیاث، جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاث۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے 5 شعر طرز میں سماعت کیے اس کلام کے، اور بڑا ہی پیارا کلام چل رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اعضاء کی بارگاہ میں حاضری ہو کر ان سے مدد کی درخواست ہو رہی ہے، اور ایک عاشق کا انداز بھی نظر آ رہا ہے۔ میں نے آج تک ایسا کلام کسی شاعر کا نہیں دیکھا، ویسے بہت تھوڑا سا مطالعہ ہے، لیکن جو بھی ہے اس میں ایسا کلام، اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تو بہت بڑی بارگاہ ہے، پیارے نبی کی ہر عضو کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مدد کی درخواست کی ہے، اور اس میں انڈائریکٹلی ہر عضو مبارک کی شان بھی بیان ہو رہی ہے، ان کی تعریف اور ان کے قصیدے بھی بیان ہو رہے ہیں۔ یہ ایک بڑا پیارا اور خوبصورت انداز بھی ہے، اور ایک اور بات کہ جس عضو کی بات ہوتی ہے اس سے ملتے جلتے الفاظ ہوتے ہیں، اور یہ ایسی خوبصورتی اور ایسا آہنگ پیدا کرتی ہے جو بڑا مزہ آتا ہے سننے میں بھی، اور سننے والے کا لطف کو بڑھا دیتا ہے۔ اب پیٹ مبارک کی بارگاہ میں حاضری ہو رہی ہے، اس سے پہلے سینے مبارک کی بارگاہ میں حاضری دی تھی، اب پیٹ کے پاس چلتے ہیں۔ پیٹ کو شکم بھی کہتے ہیں، تو عرض کرتے ہیں اے شکم بھر پیٹ صدقہ نور کا، اے شکم بھر پیٹ صدقہ نور کا، پیٹ بھر اے کان احسان الغیاث۔ پہلے پیٹ مبارک کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ شکم ہے، اے شکم یہ وہ شکم ہے جو نور کے صدقے سے بھرا ہوا ہے، بھر پیٹ صدقہ نور کا، جس کا پیٹ نور کے صدقے سے بھرا ہوا ہے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک پیٹ ہے، ہماری طرح نہیں ہے کہ جس میں گندگیاں ہوں، پیارے نبی کا پیٹ مبارک بھی نور کے صدقے سے بھرا ہوا ہے۔ تو اس سے عرض کرتے ہیں کہ پیٹ بھر، یعنی اب ہمارا بھی پیٹ بھر دے، ہمارا بھی پیٹ بھر جائے، ہم بھوکے ہیں آپ کے کرم کے، آپ کی رحمت کی نظر کے، ہمارا پیٹ بھر دیجئے۔ اے کان احسان، احسان کی کان، الغیاث ہماری مدد کیجئے۔ کان یعنی مائن، کان جس میں ہیرے ہوتے ہیں، جواہرات ہوتے ہیں، جس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، پہاڑوں کے اندر جو کانیں ہوتی ہیں، تو یہ اس پیٹ کو کان کہہ رہے ہیں، کان احسان۔ یہ پیٹ جو ہے یہ احسان کی کان ہے، اس میں احسانات ہی احسانات بھرے ہوئے ہیں ہم غلاموں کے لیے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہماری بھی مدد فرمائیے۔ اب پشت مبارک کی طرف چلتے ہیں۔ یاد رہے پشت یہ اوپر والا حصہ ہوتا ہے اور کمر یہ نیچے والا حصہ ہوتا ہے، یہ فرق ہے۔ تو پہلے پشت کی طرف چل رہے ہیں کہ پشت مبارک سے عرض کرتے ہیں، پشتے والا میری پشتی پر ہو تو، پشتے والا میری پشتی پر ہو تو، روبرو ہیں غم کے ساما الغیاث۔ پشت یعنی کمر کا اوپری حصہ سے کہہ رہے ہیں کہ پشتے والا یعنی عظیم پشت، عظیم والا کسی کی عزت اور عظمت کو بڑھانے کا لفظ ہوتا ہے، شاہ والا بڑے بادشاہ، تو پشتے والا یعنی بڑی عظیم پشت مبارک میری پشتی پر ہو تو۔ پشتی کا مطلب ہوتا ہے مدد، کسی کو مدد دینا، اسے کہا جاتا ہے پشتی کرنا، کسی کی بیک پر ہونا، کسی کو سہارا دینا، اسے اردو میں پشتی کرنا کہا جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں میری پشتی پر ہو تو، اے پشت مبارک میری پشتی کر، یعنی میری مدد کر، میری بیک کر، مجھے سہارا دے۔ روبرو ہیں غم کے ساما الغیاث، روبرو یعنی سامنے، میرے سامنے غم کے سامان ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، تو مجھے سہارا دے دینا، مدد فرما دے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، مہرے پشتے پاک میں تجھ پر فدا، مہرے پشتے پاک میں تجھ پر فدا، دے دے آزادی کا فرما الغیاث۔ اب یہ جو پشت مبارک پر مہر نبوت تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نشانی جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمائی، آپ کے آخری نبی ہونے کی نشانی بھی تھی، اور ایک اشارہ بھی تھا کہ یہ وہ مہر ہے کہ اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنا ہے، یہ اختتام کی مہر ہے۔ جیسے خط جب اختتام ہو جاتا ہے، لیٹر کے اوپر اسٹیمپ لگائی جاتی تھی جس سے پتہ چلتا تھا اب اس پہ کچھ نہیں لکھا جا سکتا، یہ ختم ہو گیا، اب یہ صرف پڑھا جا سکتا ہے، اس پہ کچھ لکھا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، تو وہ پشت مبارک پر وہ مہر تھی، مہر نبوت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مہر مبارک سے عرض کرتے ہیں کہ مہر پشت پاک میں تجھ پر فدا، اے مبارک پشت پر بنی ہوئی مہر میں تجھ پہ قربان، فدا یعنی قربان، دے دے آزادی کا فرما الغیاث، میری آزادی کا فرمان مجھے عطا کر۔ کہاں سے آزادی؟ غموں سے آزادی، پریشانیوں سے آزادی، عذاب سے آزادی، دوزخ سے آزادی۔ کیونکہ جب بڑے فرمان لکھتے ہیں، بڑے جب کوئی لیٹر لکھتے ہیں، کسی کو کوئی انعام بھی دیتے ہیں، تو وہ نیچے ایک اسٹیمپ لگاتے ہیں کہ یہ بادشاہ کی اسٹیمپ ہے، بادشاہ کی مہر ہے، تو عرض کرتے ہیں کہ اے بادشاہ ہے دو جہاں، آپ مجھ پر کرم کر کے مجھے آزادی کا فرما دے دیں۔ مہر پاک سے یہ عرض کر رہے ہیں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، تیرے صدقے اے کمر بستہ کمر، تیرے صدقے اے کمر بستہ کمر، ٹوٹی کمروں کا ہو درما الغیاث۔ اب کمر مبارک سے عرض کر رہے ہیں، پہلے پشت کی بات ہو رہی تھی، پشت کے نیچے والا حصہ کمر کہلاتا ہے، تو کمر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، اے کمر بستہ کمر۔ کمر بستہ اس بندے کو کہتے ہیں جس نے کسی چیز کی تیاری کی ہوئی ہو، تو یہاں کمر کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کمر بستہ ہے، کسی چیز کی تیاری کی ہوئی ہے، اس نے کس چیز کی تیاری کی ہوئی ہے؟ اس کمر نے غلاموں کو بچانے کی تیاری کی ہوئی ہے۔ یہ مفہوم یہاں پر چھپا ہوا ہے، مراد اس سے یہی لی جا سکتی ہے کہ یہ کمر بستہ ہے غلاموں کو محشر کے دن بچانے کے لیے، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کو بچا رہے ہوں گے، دوزخ سے گرتے ہوں کو بچا رہے ہوں گے، سنبھال رہے ہوں گے، تو اسی کمر مبارک کا سہارا مل رہا ہوگا سب کو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اے کمر بستہ کمر، تیرے میں صدقے، میں تیرے قربان جاؤں، ٹوٹی کمروں کا ہو درما الغیاث، ان ٹوٹی کمروں کا بھی تو کوئی درما ہو، ان کا بھی تو کوئی سہارا ہو، ان کا بھی تو کوئی مسئلہ حل ہو۔ ہم لوگ جن کی کمر ٹوٹ گئی، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی۔ کمر ٹوٹ جانا مراد یہ کہ کسی کو گرا دینا، کسی کو بے بس کر دینا، بے سہارا بنا دینا، کہ بس میرا کچھ ہو ہی نہیں رہا، حال بے حال ہے، شیطان غالب ہے، نفس نے پھنسایا ہوا ہے، میں کیا کروں،
اے کمر مجھے سہارا دے، مجھے سنبھال لے۔ اگلے شعر میں اب پائے مبارک کی بات ہو رہی ہے۔ پائے مبارک یعنی پاؤں مبارک، اور پاؤں مبارک سے عرض کرتے ہیں پائے انور اے سرفرازی کی جاں، پائے انور اے سرفرازی کی جاں، میں شکستہ پا ہوں جانا الغیاس۔ پاؤں مبارک سے بات ہو رہی ہے، لیکن اس کی تعریف میں کیا کہہ رہے ہیں؟ پاؤں کی بات میں سر کی بات آ گئی۔ یہ کمال کا ایک میچنگ ہے، آپ ذرا غور کیجئے گا۔ پائے انور اے منور پاؤں جو کہ سرفرازی کی جان ہے۔ سرفرازی مانے کامیابی، سرفرازی، یہ سرفرازی ہی لفظ ہے، لیکن ضرورت شعری کے لیے یہاں الف کا اضافہ ہے، سر افرازی، مراد یہاں سرفرازی ہے۔ سرفرازی یعنی سر کو بلند ہونا، یعنی کامیاب ہونا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو وہ پاؤں مبارک ہے جو کسی کے سینے پہ رکھ دیا جائے، کسی کو اس کا صدقہ مل جائے تو وہ پھر کامیاب ہو جائے، کامیابی کی جان ہے یہ پاؤں۔ کہتے ہیں میں شکستہ پا ہوں، اے پاؤں مبارک میں شکستہ ہوں۔ شکستہ پا مانے بدحال، برے حال میں، تھکا ہوا، گرا پڑا، میں شکستہ پا ہوں جانا۔ جانا محبوب کو کہتے ہیں، اے میرے محبوب، یعنی وہ پاؤں مبارک سے کہہ رہے ہیں اے میرے محبوب پاؤں مبارک میں شکستہ پا، میں گرا پڑا ہوں، مجھ پہ کرم کیجئے اور مجھے بچا لیجئے۔ یہاں پر ناظرین 5 اشعار مکمل ہوئے اور بڑے خوبصورت مضامین ہم نے سنے، اور یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اعضائے پاک سے جو استغاثہ اور استمداد کا معنی تھا وہ مکمل ہوا۔ اب یہاں سے تقریباً 20 اشعار جو آگے ہیں وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اشیاء اور آپ کی جو استعمال کی چیزیں تھیں یا نقش پا مبارک اس کے حوالے سے ہے، تو ان سے بھی بڑی خوبصورت باتیں کریں گے۔ آپ غور کیجئے گا، نوٹ کیجئے گا۔ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آسیوں کو در